ریسٹ ہاؤس پر یہ کال دوپہر کے بعد موصول ہوئی تھی۔ معمول کے مطابق وہ شہر کا چکر لگا کر ابھی واپس لوٹا تھا۔ شہر کیا تھا، بمشکل 15-20 ہزار کی آبادی تھی۔ ایک چھوٹی سی مارکیٹ، ٹاؤن کمیٹی دفتر اور پولیس اسٹیشن، لیکن اس کی اہمیت لاکھوں کی آبادی والے شہر سے زیادہ تھی۔ کم از کم دشمن کے نزدیک تو ایسا ہی تھا۔ اسے اس سے زیادہ محفوظ علاقہ اور کہاں میسر آتا؟ سینکڑوں کلومیٹر پر پھیلا صحرائی علاقہ جس میں میلوں پانی کا نام و نشان دکھائی نہیں دیتا تھا، اور یہاں سرحدی چوکیاں بھی میلوں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ رات اور دن کے بھی حصے میں زوردار جھکڑ چلتے تو دور دور تک گہرا سرخ رنگ کا اندھیرا چھا جاتا، جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ ایسے میں یہاں راستہ صرف ستاروں بھرا آسمان دکھاتا تھا۔ مقامی گائیڈ انہی ستاروں کی رہنمائی میں صدیوں سے اپنا راستہ اور منزلیں کھوجتے آئے تھے۔ یوں تو پاکستان اور بھارت کی سینکڑوں میل لمبی سرحد کے ساتھ ساتھ آر پار سرحدوں کے بھیدی مل جاتے ہیں جو اسمگلروں اور ایجنسیوں کے گائیڈ کی خدمات سر انجام دیا کرتے تھے، لیکن اس علاقے میں دونوں طرف چند نام ایسے تھے جن پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے آباء و اجداد کے دور سے یہی کام کرتے آ رہے تھے۔ گو کہ سرحدی علاقہ قائم ہونے کے بعد ان کے کام کی نوعیت بدل گئی تھی، لیکن ابھی تک انہوں نے اپنا پیشہ نہیں چھوڑا تھا۔ را نے گزشتہ 3-4 ماہ سے اس علاقے میں 3-4 نئے لانچنگ پیڈ یعنی جاسوسوں کو سرحد عبور کروانے کے خفیہ مقامات قائم کر لیے تھے، اور اس راستے سے وہ تربیت یافتہ دہشت گردوں کو پاکستانی سرحد میں داخل کرتے تھے، جہاں سے مقامی ایجنٹوں کے ذریعے وہ پھر اپنے اپنے ٹارگٹ ایریا میں پہنچا دیے جاتے تھے۔ کیپٹن جمشید نے چند ماہ قبل اپنی کمانڈو ٹریننگ مکمل کی تھی۔ یہ اس کا آخری کورس تھا جس میں اس نے پیرا ٹراپر تربیت حاصل کی تھی، اور اب اسے فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ کا انچارج بنا کر اس علاقے میں بھیجا گیا تھا۔ جمشید کے یہاں آنے کے بعد سے دوسری طرف سے لوگ محتاط ہو گئے تھے۔ ان کی توقعات کے برعکس 2 ماہ میں تقریباً 7 دہشت گرد پکڑے جا چکے تھے۔ یہ وہ آستین کے سانپ تھے جو پاکستان سے بھارت گئے تھے، اور اب انہیں تخریب کاری کی مکمل تربیت دینے کے بعد واپس بھیجا گیا تھا۔ سر پوسٹ کمانڈر کا میسج ہے۔ اس نے جیسے ہی سرحدی ریسٹ ہاؤس کے کمرے میں قدم رکھا، حوالدار الاداد نے پیغام دیا۔ جمشید نے اس کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ حوالدار الاداد اس کا مطلب سمجھتا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے فیلڈ ٹیلی فون پر پوسٹ کمانڈر سے رابطہ شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی انسپکٹر خان لائن پر تھا۔ ہاں مسٹر خان، کیا معاملات چل رہے ہیں؟ کیپٹن جمشید نے اپنی عادت کے مطابق بے تکلفی سے دریافت کیا۔ سر، آج کچھ خصوصی ڈاک کی خبر ملی ہے۔ تلواڑہ پوسٹ کے ایریا میں کچھ موومنٹ ہو رہی ہے، دوسری طرف سے انسپکٹر خان نے کہا تھا۔ اوکے، بی الرٹ، میں شام کو پہنچتا ہوں۔ کیپٹن جمشید نے فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد کچھ سوچتے ہوئے اس نے حوالدار الاداد کو اندر بلایا۔ یس سر، حوالدار نے ایڈیاں بجائیں۔ تم 2 جوانوں کے ساتھ بس اسٹینڈ پر پہنچو، ٹرین بھی چیک کر لینا۔ میں تلوارہ پوسٹ پر جاؤں گا، آج رات شاید وہیں رہوں۔ کوئی بھی ایمرجنسی ہو مجھے فوراً میسج دو، صوبیدار صاحب ادھر ڈیوٹی پر رہیں گے۔ جمشید نے اپنی اگلی پلاننگ اسے بتائی۔ رائٹ سر، حوالدار نے اس بات میں سر ہلایا۔ ابھی نکل جاؤ، بڑی جیپ لے جانا، میرے لیے چھوٹی چھوڑ جاؤ۔ ریڈیو ٹھیک کام کر رہا ہے نا؟ اس نے حوالدار سے پوچھا، کیونکہ چھوٹی جیپ کے وائرلیس سسٹم میں اگلے روز کچھ خرابی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے سر، کوئی پرابلم نہیں ہے، حوالدار نے بتایا۔ آل رائٹ، بی الرٹ، ٹرین خود چیک کرنا، پولیس پلنا چھوڑ دینا، تلواڑہ پوسٹ پر مجھے رپورٹ کرو۔ اس نے حوالدار کو جانے کا سگنل دیا تھا۔ حوالدار الاداد اپنے 2 جوانوں کے ساتھ تھوڑی دیر بعد روانہ ہو گیا۔ یہاں شام کو ایک پیسنجر ٹرین آتی تھی جس کو معمول کے مطابق انہوں نے چیک کرنا تھا۔ کیپٹن جمشید نے صوبیدار صاحب کو کچھ ہدایات دیں اور تھوڑی دیر بعد وہ جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اپنے معمول کے مطابق اس نے سویلین کپڑے پہنے ہوئے تھے اور یہاں سے تقریباً 8 کلومیٹر دور اپنی سرحدی پوسٹ تلواڑہ کی طرف جا رہا تھا۔ سورج اس کے عقب میں پھیلے درختوں کے سلسلے کے پیچھے سرخ رنگ کی گہری سی لکیر افق پر بکھیرتا نیچے اترتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے سامنے طویل و عریض صحرائی علاقہ تحد نظر پھیلا ہوا تھا۔ بھیکڑ کی جھاڑیاں ہی ریت کے ٹیلوں سے کہیں کہیں سر اٹھاتی دکھائی دے رہی تھی، اور حد نظر تک سوائے ریت سمندر کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ یہاں وہ کافی مرتبہ آئے تھے، اب یہ راستہ ازبر ہو گیا تھا۔ ان لوگوں نے رینجرز کی مدد سے جھاڑیوں کے بیچوں بیچ ایک راستہ بنا لیا تھا جسے مقامی لوگ بھی اختیار کرتے تھے اور ان کے اونٹ بھی۔ اسی راستے پر سفر کرتے ہوئے تلواڑہ پوسٹ سے ملحقہ آخری سرحدی گاؤں تک جایا کرتے تھے۔
कैप्टन जमशेद ने सूरज की रोशनियां रेत पर पड़ने से पैदा होने वाली चमक जो कभी कभी आंखों को चुधिया देती से बचने के लिए अपनी आंखों पर सहराई ऐनक चढ़ाई थी। अभी वो बमुश्किल 3-4 किलोमीटर चला था जब इसे सुर्ख रंग का एक बगोला अपनी तरफ मुंह फाड़े लपकता दिखाई दिया। ये इसके लिए कोई नई बात नहीं थी, यहाँ अमूमन ऐसे ही झक्कड़ चला करते थे और अचानक ही सहराई बगोले पैदा होने लगते थे। जमशेद को एतमाद था कि अगर वो आंखें बंद करके भी चलना शुरू कर देता तो यहाँ से अपनी पोस्ट पर बआसानी पहुँच सकता था। इसने जीप का गियर बदल कर इसी की रफ्तार कुछ कम की और इंजन की ताकत बढ़ाई, लेकिन जल्द ही इसे एहसास हो गया कि ये मामूल का सहराई झक्कड़ नहीं था, लेकिन जीप में बैठे हुए इसे यूं लगा जैसे अभी वो हवा में उड़ता हुआ आसमान पर पहुंच जाएगा। रेत से भरी तंदो तेज़ हवाएं चिंगाड़ते हुए जीप के टायरों और बॉडी से रगड़ लगाकर ऐसी आवाज़ें पैदा कर रही थी जैसे ऑल्ट्री का कोई कानवाय चल रहा हो। 3-4 मिनट तक वो जीप चलाता रहा, लेकिन अब इसके सामने रेत की एक चादर सी तन गई थी। जमशेद ने हेडलाइट्स रोशन की, लेकिन ये हेडलाइट्स भी अब कारआमद नहीं रही थी। एक टीले के नज़दीक इसने जीप रोक ली। इंजन स्टार्ट था और वो ये सोच रहा था कि आगे पोस्ट की तरफ जाए या वो ऐसे ही रेस्ट हाउस लौट जाए और इस तूफान के गुजर जाने के बाद अपने सफ़र का आगाज़ करे। इसके दिलो दिमाग एक ही फैसले पर मुत्तफिक थे कि वो आगे जाए। इसकी ड्यूटी का भी यही तकाजा था। मौसम कैसा भी हो, हालात कैसे भी हो जाएं, जब इसे एक अहम पैगाम मिल गया था तो इसका ये फ़र्ज़ था कि अब इस ऑपरेशन की कमान खुद संभाले। इसे अपने रेंजर्स पर बेहद एतमाद था, लेकिन इसने महसूस किया था कि कैप्टन जमशेद की कमान में कोई भी सर्च ऑपरेशन करने में वो फ़ख्र महसूस करते थे और पोस्ट पर इसकी मौजूदगी अमूमन खुशगवार तब्दीली का बायस बना करती थी। यही सोचते हुए इसने दोबारा एक्सीलेटर पर अपना दबाव बढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद इसे यूँ लगा जैसे जीप रेतली ज़मीन से अचानक दलदल में उतर गई हो। इसको जीप के टायर रेत में धंसते महसूस होने लगे। इसे अंदाज़ा था कि तेज़ हवा के तूफ़ान से जो ताज़ा रेत उड़कर जा रही थी वो इस रास्ते पर भी रेत की नई तह बिछाई जा रही थी, और यही सबब था जीप के टायरों के धंसने का एहसास होने का। कैप्टन जमशेद ने अब 4 व्हील गियर लगा लिया था। इस गियर में वो बहुत कम रफ्तार से चल सकता था, लेकिन अब इसे ड्राइविंग में कुछ ख़ास दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी, क्योंकि इंजन अपनी पूरी रफ्तार के साथ चल रहा था। अचानक ही जीप को झटके लगने शुरू हो गए। तूफ़ानी हवाओं के साथ आने वाली रेत ने दरअसल इसके रेडिएटर में ज़रूरत से ज़्यादा ही जगह बना ली थी। जीप किसी न किसी तरह बार बार स्टार्ट करने और बंद होने के अमल से गुजारता 2 किलोमीटर तक ले आया था। अपनी जीप के स्पीडोमीटर के मुताबिक अब वो पोस्ट से बमुश्किल 1 किलोमीटर दूर रह गया था। अचानक ही जीप को ज़ोरदार धचका लगा और इंजन ने काम करना बंद कर दिया। इस लम्हे तूफ़ान में वो जीप का यूनिट उठाकर इंजन की खराबी देखने का ख़तरा मोल नहीं ले सकता था। इसने कुछ सोचते हुए वायरलेस रेडियो ऑन किया और थोड़ी देर बाद इसका राब्ता कंपनी हेडक्वार्टर से हो गया। कैप्टन जमशेद ने अपनी सूरत हाल बताकर आगाह किया था कि वो पैदल पोस्ट की तरफ आ रहा है। ओके सर, अगर आप हुक्म दें तो ऊँट सवार इधर रवाना कर दें, दूसरी तरफ से पूछा गया। नो। इसने वायरलेस ऑफ की और जीप के डैशबोर्ड में रखा पिस्तौल होलिस्टर समेत अपनी कमर से बांध लिया। जीप से इसने टॉर्च उठा ली थी और पानी की बोतल अपने कांधे पर डालने से पहले इसमें से पानी का एक बड़ा घूंट भी भर लिया था। जीप के ख़राब होने पर इसे एहसास हुआ कि इसने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अक्लमंदी का मुजाहिरा किया है और सहराई ऐनक लगा ली, वरना जो रेत इसके कानों और बालों में घुसी हुई थी और अब नाक के रास्ते हलक में भी उतरने के लिए पर तोल रही थी, इसकी आंखों को भी अंधा कर देती। अभी इसने ढंग से ज़मीन पर कदम रखे ही थे जब इसे एहसास हुआ कि ज़मीन से कदम उखड़ रहे हैं, लेकिन अपने इरादों की तरह मजबूत कदम रखकर वो पोस्ट की तरफ बढ़ता चला गया। 15-20 मिनट तक इसी तरह चलने के बाद कैप्टन जमशेद को एहसास हुआ कि जैसे इसने रास्ता खो दिया है। इसने टॉर्च रोशन करके ज़मीन पर रोशनी डाली तो अंदाज़ा हुआ कि ये वो रास्ता नहीं जिस पर वो चलकर तलवाड़ा पोस्ट की तरफ जाया करता था। सहराई तूफ़ान में सफ़र का ये इसका पहला तजुर्बा था। वो अपनी जगह पर बैठ गया और घुटनों में सर देकर सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। अपने आगे पीछे दाएं बाएं से 15-20 गज के बाद कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसके चारों तरफ रेत का सहरा था या फिर चारों तरफ चीखती चिंगारती तूफ़ानी हवाएं जो अब इसके बदन पर इस तरह झांपड़ मार रही थी जैसे समुद्री तूफ़ान की लहरें भंवर में फंसे जहाज़ पर मारा करती हैं। जमशेद को याद ज़रूर थी कि वो अभी तक अपनी सिमत में सीधा ही चला है। 10-12 मिनट इसने इसी तरह बैठे बैठे गुजार दिए। फिर अचानक ही इसे एहसास होने लगा कि वो बुज़दिल हो गया है। फिर इस तरह बैठने की भी कोई वजह दिखाई नहीं दे रही थी। अब वो एक मुखमसे में फंस गया था।
دماغ کہتا کہ واپس لوٹ جاؤ اور جیپ کو تلاش کر کے اس میں موجود وائرلیس کے رابطے مدد طلب کرے، جبکہ اس کا دل اسے خلاف مردانگی گردان کر تقاضا کر رہا تھا کہ وہ اپنا سفر پوسٹ کی طرف جاری رکھے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر وہ اٹھا اور چلنا شروع کر دیا۔ طوفان کا زور کچھ کم پڑنے لگا تھا، جس سے اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ آسمان پر خلاف معمول اچانک گہرے بادل چھا گئے تھے۔ یہاں کا موسم بھی مزاج یار کی طرح اچانک ہی اپنا موڈ بدل لیا کرتا تھا۔ سورج بھی اب شاید غروب ہو چکا تھا۔ جمشید کو اب ایک اور پریشانی نے آن گھیر لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سرحد غیر قانونی طور پر عبور کرنے کا یہ بڑا آئیڈیل موسم تھا۔ اس سے بھارتی ضرور فائدہ اٹھاتے، کیونکہ اس طوفان میں گشت کرنا ممکن نہ تھا۔ وہ جلد از جلد پوسٹ پر پہنچ کر سرحد پار سے آئے ایجنٹوں کے استقبال کی تیاریاں کرنا چاہتا تھا۔ خدا جانے حوالدار صاحب نے کیا رپورٹ دی ہے، اس نے دل ہی دل میں یہ سوچا۔ یہاں اسے ایک ایک لمحے کے لیے چوکس رہنا پڑتا تھا۔ اپنے 2 ہیڈ کوارٹر کو ایک لمحے کی رپورٹ دینا پڑتی تھی۔ دشمن کی مداخلت پچھلے چند مہینوں سے بہت زیادہ ہو گئی تھی اور اس نے خصوصاً سندھ کے شہروں میں زندگی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ گھڑی کی طرف دیکھنے سے اسے اندازہ ہوا کہ جیپ سے نکلے اسے قریباً 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ طوفان اب قریباً تھم چکا تھا۔ آسمان پر بادل سیاہ گہرے ہو رہے تھے۔ کچھ سوچتے ہوئے کیپٹن جمشید نے اپنے معمول کے مطابق پوسٹ کی طرف رخ کر کے 3-4 مرتبہ ٹارچ کو جلایا بجھایا، پھر اس کا رخ آسمان کی طرف کر کے بھی جلاتا بجھاتا رہا۔ اس طرح وہ پوسٹ والوں کو اپنی موجودگی اور پوزیشن کا سگنل دے رہا تھا۔ اسے آس تھی کہ اس طرف آنے والی کوئی نہ کوئی پیٹرولنگ پارٹی چند منٹ میں اس کے نزدیک پہنچ جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ واقعی چند منٹ بعد اسے جیپ کی ہیڈ لائٹس اپنی طرف آتی دکھائی دیں۔ اس نے جیپ کو دیکھ کر ٹارچ کو پھر روشن کر کے اسے اپنی طرف آنے کا سگنل دیا۔ جیپ تیز رفتاری سے اس کے نزدیک آ کر رکی تھی، جس میں سے 3 جوان چھلانگیں مارتے اترے اور انہوں نے اپنی گنیں اسی کی طرف تان لی۔ ہینڈز اپ، ان میں سے ایک نے للکارا۔ کیپٹن جمشید نے جیپ کی ہیڈ لائٹس میں دیکھ لیا تھا کہ وہ رینجر سیل یعنی BSF بارڈر سیکورٹی فورسز کے کمانڈوز ہیں۔ بھارتی بارڈر سیکورٹی فورسز نے بھارتی فوج کے بلیک کیٹس کمانڈوز کے ساتھ حال ہی میں اپنی کچھ کمانڈر کمپنیاں کھڑی کی تھیں۔ ان لوگوں کا تعلق شاید ایسی ہی کسی کمپنی سے تھا۔ کیپٹن جمشید نے ایک لمحے کا توقف ضائع کیے بغیر اسے ڈانٹ دیا۔ آئی ایم میجر شرما۔ اس نے اس علاقے میں آپریٹ کرنے والے بھارتی فوج کی انٹیلیجنس یونٹ کے میجر شرما کا نام لیا۔ وہ لوگ ایک لمحے کے لیے تو گڑبڑا کر رہ گئے، لیکن وہ بھی بڑے پکے معلوم ہوتے تھے۔ سر، آپ کو نہیں ہم پہچانتے، آپ کو ہماری حفاظت میں پوسٹ تک جانا ہوگا۔ اسی کمانڈو نے اپنی رائفل بدستور جمشید کی طرف تانتے ہوئے کہا۔ ایڈیٹ، تم کیا لینے آئے ہو اس علاقے میں؟ مجھے نہیں جانتے، میں 2 گھنٹے سے طوفان میں پھنسا ہوا ہوں۔ میرا دماغ خراب تھا جو تمہیں مسلسل سگنل دے کر بلا رہا ہوں، کیا سمجھے؟ اس نے پھر لاپرواہی سے کہا۔ آئی ایم سوری سر۔ دوسری طرف بھی کوئی بڑا پڑھا پڑھایا نوجوان تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جمشید نے بظاہر اسے پھاڑنے والے لہجے میں کہا۔ سر، میں مجبور ہوں، آپ کمانڈر صاحب کے پاس جا کر اپنی شناخت کروائیں، اس کے بعد ہی۔ اس نے فکرہ نامکمل چھوڑ دیا تھا۔ جمشید نے اندازہ کر لیا تھا کہ ان حالات میں بھاگنا قریباً ناممکن تھا۔ اس کی طرف 4 آٹومیٹک رائفلیں تنی ہوئی تھیں۔ اوکے چلو۔ اس نے لاپرواہی سے کاندھے اچکائے۔ سر، اپنا پستول ہمیں دے دیں۔ اسی کمانڈر نے جمشید کے پہلو سے چمٹے ہوئے ہولسٹر کی طرف اشارہ کیا۔ ہاؤ کین اٹ پاسبل؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جمشید نے اسے پھر سخت لہجے میں جھاڑ پلائی۔ سر، یہ بھی آپ کی تربیت کے مطابق ہی ہے، آپ نے ہی ہمیں یہ کچھ سکھایا ہے، ایک دوسرے جوان نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ جمشید نے ایک لمحے کو کچھ سوچا، پھر پستول اسے ہولسٹر سمیت تھما دیا۔ ان کی کوئی اور بات سنے بغیر وہ بڑے روب سے چلتا ہوا جیپ کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ایک بات کا اندازہ اسے اب ہو چکا تھا کہ یہ لوگ شاید اس ایریا میں نئے ڈپلوائے ہوئے آئے ہیں، جنہوں نے میجر شرما کا نام تو سن رکھا ہے لیکن اسے دیکھا نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ابھی تک اس کے ساتھ بدتمیزی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ جمشید نے البتہ ان کی تربیت اور ہوشیاری کو دل ہی دل میں سراہا کہ ان لوگوں نے ابھی تک اس پر سے ایک لمحے کے لیے بھی نظر نہ اٹھائی تھی۔ اسے یاد آ گیا ایک مرتبہ جب مقامی کھوجی علی بخش کے ساتھ وہ رات کو پاکستانی سرحد میں داخل ہونے والے کسی تقریب کار کے قدموں کا تعاقب کر رہا تھا تو اس نے کہا تھا، کیپٹن صاحب، یہ صحرا بڑی ظالم شے ہے، اس سے دوستی 90 کا گھاٹا ہے، 90 کا گھاٹا۔ میں بچپن سے سرحد سے آر پار آ جا رہا ہوں، لیکن یہاں کی سرحد بندی اس طرح کی گئی ہے کہ مجھے بھی کبھی کبھی اپنے آپ پر شک ہونے لگتا ہے کہ میں اپنے علاقے میں ہوں یا بھارتی علاقے میں۔ آدمی اپنی سمت سے ایک لمحے کے لیے چوکے اور کہیں سے کہیں جا پہنچتا ہے۔
کیپٹن جمشید نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ تلواڑہ پوسٹ سے دائنی سمت پلٹ گیا ہوگا۔ تلواڑہ پوسٹ بھارتی علاقے کے 2-2.5 کلومیٹر اندر ایک تکون نما کی صورت میں ہوتی تھی اور اس تکون کے دونوں زاویوں پر بھارتی سرحد واقع تھی۔ خصوصاً شمال کی سمت کی 1.5-2 کلومیٹر پر آپ کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ خود پر غصہ آنے لگا تھا کہ اس نے وہیں رک کر صبح ہونے کا انتظار کیوں نہ کر لیا، اور خصوصاً بار بار اپنی موجودگی کی نشاندہی کے لیے ٹارچ کیوں روشن کی۔ وہ جانتا تھا کہ اس علاقے میں معمول کے مطابق تو ایسی گشت نہیں ہوتی جیسے دوسرے علاقے میں پوسٹوں اور سرحد کے ساتھ ساتھ کی جاتی ہے، لیکن چونکہ بھارتیوں نے یہاں تخریب کاری کے مراکز بنا رکھے تھے، اس لیے ان بھارتی علاقے میں نقل و حرکت بھی معمول سے بڑھ گئی تھی۔ یہاں کا چارج سنبھالنے سے پہلے اسے ہیڈ کوارٹر میں بریفنگ دیتے ہوئے کرنل صاحب نے راجستھان کی سرحد کے ساتھ ساتھ قریباً 13 ایسے کیمپوں کی نشاندہی کی تھی جہاں کے تخریب کاروں کو تربیت دے کر پاکستانی سرحد خصوصاً سندھ میں داخل کیا جاتا ہے۔ اسے یاد تھا جب اس کے ساتھ کیپٹن خالد نے کرنل صاحب سے کہا تھا، سر برائی کو جڑ سے کیوں نہ اکھاڑ پھینکا جائے، ان کے کیمپس ہی کیوں نہ ختم کر دیں۔ اس سوال کا جواب ہمیشہ سنجیدہ رہنے والے کرنل خان نے مسکراتے ہوئے صرف 2 الفاظ میں دیا تھا، وش فل تھنکنگ، اور بات آئی گئی ہو گئی۔ کیپٹن خالد نے گو کہ یہ بات بہت سنجیدگی سے نہیں کہی تھی، لیکن ان حالات میں جب بے گناہ عوام تاجر مولی کی طرح کٹ رہے تھے، کوئی بھی محب وطن ایسی تخریب کاری کے مراکز کا وجود برداشت کر سکتا تھا؟ یار میں تو ادھر برفانی علاقے میں جا رہا ہوں، لیکن ہمیں شاید ادھر بھیجا جائے گا۔ سنا ہے وہاں لوگ اکثر بھول کر سرحد پار کر جاتے ہیں۔ اگر کہیں ایسا ہو جائے اور تم خوش قسمتی سے بھول کر سرحد پار کر جاؤ تو خالی ہاتھ واپس نہ آنا، 2-3 کیمپ تو برابر کر دینا۔ سالوں کو کچھ تو اپنے ہونے کا ثبوت دیں۔ کیپٹن خالد نے چائے پر خوش کپیاں کرتے ہوئے اس کے کاندھے پر بے تکلفی سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا، بے فکر رہو پیارے، اپنے ارادے بھی کچھ ایسے ہی ہیں۔ اس نے اپنی کورس میٹ کیپٹن خالد سے بے تکلفی سے کہا۔ دونوں ہنس دیے تھے۔ جیپ خاصے جھٹکوں کے ساتھ چل رہی تھی۔ جس راستے پر وہ سفر کر رہے تھے وہاں کچھ ہریالی کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ جمشید کو یاد تھا کہ بھارتیوں نے اس طرف جو نئی نہر کھودی تھی، اس کے پانی سے یہاں کھیتی باڑی بھی شروع کر دی گئی تھی، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان کا علاقہ اپنی نسبت کچھ زیادہ ہی سرسبز دکھائی دے رہا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں رہ کر کیپٹن خالد کی بات یاد آ رہی تھی۔ کیپٹن خالد کی طرح اس کے اور بھی ساتھیوں کو اس بات سے بڑی الجھن ہوتی تھی کہ دشمن کو اس کی زبان ہی میں کیوں نہ جواب دیا جائے۔ اچانک ہی اسے گمان ہوا جیسے قدرت نے کیپٹن خالد والی بات پوری کرنے کے لیے اسے یہاں بھیج دیا ہے۔ کہیں اس کا بھارتی سرحد میں داخل ہونا مشیت ایزدی تو نہیں؟ کہیں قدرت نے اسے کسی بڑے کام کے لیے تو منتخب نہیں کر لیا؟ ڈسپلن اور ضابطوں کی پابندی نے اب تک اس کے ارمانوں کا گلا بھی گھونٹ رکھا تھا، لیکن اب تو وہ ان تمام پابندیوں سے آزاد ہو چکا تھا۔ اب تو وہ دشمن کی حراست میں تھا، تمام ضابطوں اور جکڑ بندیوں سے آزاد۔ اس سوچ نے اس کے جسم میں عجیب سی ہلچل پیدا کر دی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا بھارتی سرحد میں داخل ہونا اور BSF کی اس کمانڈو پارٹی کے قابو آنا دراصل ایک ڈرامے کا حصہ ہے۔ قدرت کوئی اور ہی کھیل رچا رہی تھی۔ کیپٹن جمشید نے وقتی طور پر تو ان لوگوں کو قدرے حواس باختہ کر دیا تھا، لیکن کب تک؟ اس نے سوچا جلد یا بدیر وہ لوگ اپنی پوسٹ پر پہنچ جاتے جہاں اس کی شناخت ہو جاتی، اور اس کے بعد شاید اس کے فرار کے تمام راستے محدود ہو جاتے۔